ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. کسی شخص کا کسی کے اوپر کوئی حق ہو یا کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہو یا کسی کا دل اس نے دکھایا ہو، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے سچی توبہ کرتے ہوئے اس بندے سے جب تک حق معاف نہیں کروائیں گے اس وقت تک قیامت کے دن چھوٹ نہیں ہو سکتی. چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھیں، تہجدیں پڑھیں، خیراتیں کی، صدقات کیے، کسی بندے کا دل دکھایا، کسی کی عزت کو پامال کیا، کسی کے امیج کو نقصان دیا، کسی کے گریڈ کو کم کرایا اور کسی کے حق کو مارا یا کسی کے ساتھ زیادتی کی، روز قیامت اس کی اس وقت تک چھوٹ نہیں ہو سکتی الا یہ کہ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کے جس کو حضور پیار سے بلیوں کا باپ کہتے تھے، کیونکہ ابو ہریرہ بلیوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے بلیوں کے، ان سے پیار کرتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ ان کو کھانا دیتے تھے، جس کی وجہ سے بلیاں ان کے ساتھ چلا کرتی تھیں. حضور نے ان کو دیکھ کر کہا، یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے، اے بچوں، چھوٹے چھوٹے بلیوں کے بچوں کے باپ کہ جن کو تم چارہ دیتے ہو. تو اس دن سے عبد الرحمن نام ہونے کے باوجود اپنا نام ابو ہریرہ کر دیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر کی اس قدر دعا ہے ابو ہریرہ کو کہ سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ ابو ہریرہ سے آپ تک، ہم تک پہنچا ہے. جب انہوں نے حضور سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، آپ نے کہا جو تو نے اپنے کمر سے جو چادر باندھی ہوئی ہے اس کو کھول. اس نے کھول کے رکھا. حضور نے اللہ سے رحمت کی دعا مانگی. یہ وہ باتیں ہیں جو عقل تو نہیں مانے گی مگر ایمان والا ضرور مانے گا. وہ یہ کہ آپ نے اللہ سے حضرت ابو ہریرہ کے لیے علم مانگا. اب ظاہری طور پہ علم کوئی جسم تو نہیں رکھتا، مگر حضور کی دعا سے اور اس عمل سے پھر کہا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ. اس نے اپنے سینے سے لگائی. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مرتے دم تک پھر مجھے کوئی حدیث نہیں بھولی، اور میرا حافظہ اتنا مضبوط کہ لوگوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ آپ اتنی زیادہ حدیثیں حضور سے نقل کرتے ہیں، آپ کا حافظہ کیسے؟ تو میں نے کہا مجھے حضور کی دعا ہے. اور تمہیں معلوم نہیں، تم بازاروں میں، تم تاجروں میں، تم کاروبار میں، تم مصروف رہتے ہو. میں 24 گھنٹے حضور کے مدرسہ اصحاب صفہ میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ اور رسول اللہ کے ہر عمل کو نوٹ کرتا ہوں. یہ ہیں قربانیاں صحابہ کی جنہوں نے مال نہیں اعمال بنائے اور ایمان بنایا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ، اگر کوئی شخص جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی عزت و آبرو کے متعلق جس میں اس نے اس کی عزت کو پامال کیا، اس کے گریڈ کو کم کیا، اس کے امیج کو تباہ کیا اور اس کو بدنام کیا، اور اس کے بعد اس کا وہ خمیازہ وہ بھگت رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر روز قیامت یا کسی اور چیز سے متعلق من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم، یا کسی اور چیز سے اس کا حق اس نے کسی کا چھینا، یا مال کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، یا جائیداد کی جو بھی جس طریقے سے بھی، اگر ایک بالشت بھی زمین کسی کی اس نے ہتائی ہے تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لینا چاہیے. اگر وہ معاف کرے گا تب تو اس کی چھوٹ ہو سکتی ہے، اگر وہ معاف نہیں کرائے گا تو جس دن نہ دینار ہوں گے، اللہ یکون دینار ولا درہم،
قبل اس دن کے کہ جس دن نہ کوئی دینار کام آئیں گے نہ درہم کام آئیں گے. ان کان لہ عمل صالح، اگر اس ظالم نے جس نے ظلم کیا اس کے پاس اگر نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، تہجدیں ہوں گی، عمرے ہوں گے، حج ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کا بدلہ یوں چکاؤ کہ اب اس کے اعمال سے وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں اب اس مظلوم کو دے دی جائیں. وَإِن لَّمْ يَكُن حَسَنَات، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اب اس مظلوم پر جو گناہ ہیں اس کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں. یوں ہی وہ ڈھیروں نیکیاں لینے والا وہ شخص عابد جس نے حقوق پامال کیے ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا اور مظلوم اپنی بخشش کرا کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے مظلوموں صبر کرو، اس کا صبر کا پھل روز قیامت بہت بڑا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ نہ اللہ ظالم کرے اور نہ ظالم کے حوالے کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.